بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز خواتین و حضرات، میں ہوں آپ کا میزبان میاں طاہر، اور ہم پیش کرتے ہیں آپ کے لیے پروگرام فتاوی آن لائن، اور یہ پیشکش ہے مرکز الحرمین الاسلامی فیصل آباد پاکستان کی. اسلامی تعلیمات اور سوال و جواب کا یہ پروگرام ہر اتوار عصر تا مغرب آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے. آپ بھی اپنے مسائل کے حل کے سلسلہ میں ہمیں کال کر سکتے ہیں. کال کرنے کے لیے ہمارا ٹول فری نمبر ہے 0800-117777. فتاوی آن لائن میں آنے والی فون کالز اور براہ راست پوچھے گئے سوالات کے جوابات حسب معمول معروف مذہبی اسکالر، ممتاز عالم دین، وحدت امت کے داعی، میری مراد مفتی مولانا محمد اسحاق مدد ذلہ العالی ہیں. آپ بھی اپنے مسائل کے حل کے سلسلہ میں ہمیں کال کیجئے. کال کرنے کے لیے ہمارا ٹول فری نمبر دوبارہ نوٹ فرما لیجئے 0800-117777. جی مولانا، ہمارے پاس بے شمار تحریری سوالات ہیں. ای میل کے ذریعے بھی لوگ ہمیں سوالات بھجواتے رہتے ہیں، تو ہمیں ان کے جوابات دینے میں خوشی محسوس ہوتی ہے کہ ایک بھائی امریکہ کے اندر، یو کے اندر، فرانس یا جرمن کے اندر بیٹھا ہم سے رہنمائی حاصل کر رہا ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ آپ کے ذریعے بے شمار لوگوں کو فیض پہنچ رہا ہے. تو اسی سلسلہ میں ایک بھائی نے ہمیں دبئی سے میل کی ہے، جس میں وہ کہتے ہیں کہ کسی بچے نے اپنی سوتیلی ماں کے ساتھ تھوڑی سی بات تہذیبی کی. تو میں بات پوری کر نہیں سکتا، آپ سمجھ گئے ہیں میری بات، آپ نے میل پڑھ بھی لی ہے. تو اس حوالہ سے انہوں نے پوچھا ہے کہ اب وہ ان کی والدہ یا ان کے والد کا اپنی بیوی کے ساتھ کیا تعلق برقرار ہے یا نہیں برقرار. اس سلسلہ میں قرآن و سنت کی روشنی میں جو بھی حکم ہے وہ واضح فرما دیجیے. کال بھی لیں گے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی. سر آپ کے لیے خیریت کر رہا ہوں. جی فرمائیے بھائی، آپ سوال پوچھ سکتے ہیں. سر آپ کے لیے مناسب کہ میں کوئی توجہ کو سننے کا اگر آپ اسپیڈ سے وہ مسئلہ ہوگا نا. جی ٹھیک ہے، فرمائیے. اہل سنت کا اجماعی عقیدہ جو ہے کہ تمام کتب الدار اور جو مدارس میں پڑھایا جاتا ہے وہ عقیدہ یہ ہے کہ ہر انسان کو بہر ایمان کے اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نمک نہیں دیکھا، اور اس انسان کی بہت بہر ایمان کے حالت پر ہوگی. ہر انسان صحابی رسول ہے، اور ہر صحابی بالکل ہی مدار مومن سچا حاضر ہے. موجود ابو ذر رضی نے لکھا کہ جو آدمی کسی ایک صحابی کا مطابق ہو جائے صدیق ہو جاتا ہے. امام احمد نے ربنا بنوا دیا کہ جو آدمی حضرت عمر بن عبد العزیز کو امیر معاشرت کے اندر جانے تو ایسے آدمی کے پاس بیٹھنا، اس کے بعد کھانا پینا، اس کی بیماری میں تیمارداری کرنا، اس کا جنازہ پڑھنا بھی ہمیں کرتا ہے. تفسیر قرطبی میں امام محمد فاضل نے خود ایک شخص پر لعنت بھیجی جو کسی ایک بھی صحابی کے قریب پر کمانی رکھتا تھا. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے کہ صحابی کا ایک لمحہ غیر صحابی کے زندگی بھر کے مال کے عبداللہ حضرت سعید بن زید اشرف مبشر نے فرمایا کہ صحابی کا ایک لمحے کا یاد ہے اور صحابی کی عمر پانے والے مسلمان سے بھی افضل ہے. امام سیوطی نے بتایا کہ جو ایک صحابی کی بڑائی بیان کرے وہ دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے دے کر صدیق ہو گیا. صحیح احادیث میں کسی ایک بھی صحابی کے خلاف معمولی زبان درازی کو حرام قرار دیا گیا. قرآن پاک میں واضح الفاظ میں مہاجرین اور انصار دونوں کی مدد کرنے والے ہر صحابی کو سچا عادل، نیک، جنتی اور ایک دوسرے کے لیے رحمدل اور ایک نئی مقبول جنتی قرار دیا. ان تمام باتوں کے کو بنیاد بنا کر مبشر احمد ربانی اور عبداللہ ناصر رحمانی نے مولانا اسحاق صاحب کو صدیق، ملحد اور اپنے قوموں کا پوچھا وہ گستاخ تفضل رسول گستاخ معاویہ قرار دیا. اور ان کے پاس بیٹھنا، کھانا پینا، ان کی بیماری کو تباہکاری کرنا، سنانا پڑتا ہے کہ وفات کی صورت میں جنازہ پڑھنا حرام ہے، اور جو ایسا کرتے ہیں وہ بھی حرام کے مرتکب ہیں. اس کا جواب دینا تو بہت ضروری ہے. اس کی وضاحت فرمائیے. چلیے، آپ کا سوال پورا ہو گیا سر؟ ہو گیا. یہ کمپلیٹ ہے سر. چلیے انشاءاللہ. جن پر ہے مولانا صاحب پر اور ہم لوگوں پر جن کو سنتے ہیں وہ ان کا مکمل سر میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا. جی ٹھیک ٹھیک ٹھیک. پہلا جواب دے دینا. جی ٹھیک یہ بھی دیکھیں گے. ٹھیک. ارے جان سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کے سوال کا بھی جواب آ جائے گا. جی آپ کے سوال کا جواب آ جائے گا جی انشاءاللہ. آج ہی آئیے، جب بھی آیا آ جائے گا. ٹھیک ہے جام ہو جائے گا. ٹھیک ہے. چلیے، ہم ایک سوال کر چکے تھے آپ سے پہلے. آپ کا سوال ریکارڈ ہو جائے گا، آپ انٹرنیٹ پہ دیکھ لیجیے گا 1-2 دن تک. وہ سوال جو ہے انسان اس کے ساتھ 2 فتوے آئے ہیں بینوریا ٹاؤن سے، جو دارالعلوم وہاں مفتیوں نے فتوے جاری. وہ بہت عام ہے، ان بیچاروں کا گھر اجڑ رہا ہے، وہ پریشان ہے ٹاؤن بھی. تو پہلے ان کے بارے میں جی ٹھیک نا ٹھیک ٹھیک فرمائیے. تو یہ مسئلہ جو ہے نا، قرآن مجید میں بات اس طرح آتی ہے نا کہ آدمی نے کسی عورت سے نکاح کیا ہو تو پھر اور اس کی ماں جو ہے نا اوپر تک دادیاں نانیاں وہ بھی حرام ہو جاتی ہیں، اس کی بیٹی جی بھائی. باسیاں وہ بھی حرام ہو جاتی ہیں، اور ان سے مساہرت کہتے ہیں
کہ یہ سسرالی رشتہ قائم ہو جائے تو پھر وہ بیوی کے نا اوپر والیاں بھی نیچے والی جو اس کی اولاد سب آرام ہے. مگر مسئلہ پیدا ہو گیا کہ اگر کسی نے زنا کیا توبہ یا شہوت سے چھوا، جیسے اس لڑکے کے بارے میں آتا ہے کہ اس نے شرارت کی، زنا نہیں کیا مگر شرارت کی، تو اس کے بارے میں پھر مفتی حضرات نے کہہ دیا کہ نکاح جو ہے نا اس کی ماں کا ٹوٹ گیا، ہوتی کی ماں جو تھی اس کا نکاح ٹوٹ چکا. اب اس کا خاوند اس کو نہیں رکھ سکتا کیونکہ بیٹے نے جب اس کو چھو لیا. آپ کے لیے کیسے لا رہی حنفی حضرات کی کتابوں کا نا یہ فرق ہے، مگر یہ فتویٰ ٹھیک ہے. پہلے سے بھی کئی لوگ کہتے ہیں غلط، یہ فتویٰ کوئی نہیں. اگر کوئی زنا کرے، بدکاری کرے، اس طرح لڑکا یا باپ بھی جو معاذ اللہ کہتے ہیں کہ اٹھا اس کا ہاتھ شہر سے لا کے اٹھا تو اپنی بیوی کے لیے تھا، مگر نا رات کی تاریخی میں میرے بیٹی کو ہاتھ لگ گیا، اس کا ارادہ کوئی بات نہیں تھا، شہوت تو بیوی کی اس کا بھی انکار ٹوٹا. انہوں نے نا خاندان برباد کیا. تو مسئلہ جو ہے نا کہ چھو لیا یا بدکاری نعوذ باللہ کر لی، اس سے جو نکاح پہلا ہے وہ کیوں ٹوٹ گیا؟ یہ حرام زادہ جو ہے اس کو جی چاہے سزا دیتے رہو. وہ پہلی جو ماں تھی اس کی بیچاری ہوئی سگی ہو یا سگی باپ کے گھر، اس کے نکاح ٹوٹنے کا جو فتویٰ دیتے ہیں نا وہ کہتے ہیں یہ عالمگیری میں شامی میں. اور عجیب بات ہے ساتھ ہی کہتے ہیں اس کا نہیں کرنا کیا کہ اگر چھیڑتے منی خارج ہوگی پھر نکاح ٹھیک، پھر نہیں ٹوٹا. اگر صرف چھو ہی رہا تھا پھر ٹوٹ گیا. اور اگر اس کو انزاد ہو گیا لڑکے کو پھر کہنا ہے. دیکھیں آپ کہ جب وہ حد کو پہنچ گیا پھر نکاح کیا ہے، ویسے چھوا کوئی مسئلہ بالکل. اب مسئلہ کیا، ادھر دوسرے کچھ حضرات ہیں جو کہتے ہیں کہ کسی عورت کے ساتھ جنا کیا کسی آدمی، اس کا بیٹا اس کے ساتھ نکاح کر سکتا. جنا کیا تھا مگر بیٹے کے لیے حلال ہے یا اس عورت کی ماں حلال ہے، نکاح پر کوئی اثر نہیں. یہ دونوں انتہا ہیں. سمجھو مسئلہ حنفیوں کا بھی غلط ہے کہ پہلا نکاح خام کا ٹوٹ گیا، اور یہ جو ہے کہ باپ بدکاری کر چکا یا بیٹا، اب اس کا باپ یا اس کا بیٹا اس عورت سے نکاح کر رہی ہے، بے حیائی کی بات ہے کہ باپ نے بھی پیدا. تو حل کیا، بڑا نہ مان کہ جا بھی سکتی جابر صاحب نے جو فیصلہ فرمایا وہ متوازن ہے کہ نکاح سے پہلے اگر ایسا ہوا ہے تو پھر وہ دوسرے کو بدوار مسئلہ، کسی نے جنا کر لیا اس کا بیٹا یا اس کا بھائی جو ہے نا کوئی دوسرا اس سے نہیں نکاح کر سکتا، بالکل وہ ماں کی طرح وہ ہے نکاح کے پہلے کی بات. اس وقت بات کیا سچی ہے کہ اگر باپ نے یا بیٹے نے کسی سے جنا کر لیا تو پھر آپ دوسرا اس عورت سے نکاح نہیں کر سکتے. مگر نکاح کے بعد اگر ہوا ہے تو پہلے حرام زادے کا پھر جو ہے جتنا جی چاہے بڑھاؤ، وہ عورت جو پہلے کی بیگمہ نکاح میں ہے اس کا نکاح نہیں. یہ بالکل صحیح اور سچا مسئلہ ہے، عقل کے مطابق ہے اور دین میں اس کے خلاف کچھ. یہ جو حدیثیں انہوں نے لکھی نا جی فتاوی والدین ان کے تو ہم ذمہ دار نہیں. فتاوی کا حال آپ نے دیکھ لیا کہ اگر شہوت سے منی خارج ہو جائے چھیڑتے پھر نکاح ٹھیک ہی ٹھیک ہے، اور اگر صرف چھیڑی رہا تو ٹوٹ گیا. ایسے فضول مسئلے جو ہے نا عالمگیری میں شامل نہیں. مگر جو حدیثیں انہوں نے لکھ لی نا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے بھی یہ فرمایا اور صحابہ نے بھی یہ فرمایا. دیکھتے ہیں من نظر الی فرج امرأۃ بشہوۃ حرمت علیہ امھا وابنتھا. ہانی کہتی ہیں حضور نے فرمایا کسی عورت کی شرمگاہ کی طرف شہوت سے کسی نے دیکھ ہی لیا تب اس عورت کی ماں اور بیٹی جو اس سے نکاح کرنا اس کے لیے حرام، صرف شہوت سے دیکھ لیا. دوسری طرف اسی لعنت کا آیا. یہ بھی میرے بھائی کوئی حدیثیں نہ ان کا گزار ہے نہ خیر ہے. اسی لیے ساری عمر گزار کر مولانا عبدالرحیم لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ حنفی کی وصیت کر گئے کہ فقہ کی کتابوں میں جو حدیثیں ہیں ان پر ذرا اعتبار نہ کرو. میری عمر گزر گئی، میں حنفی ان کے پر لکھتے یہ حدیث کو نہیں جانتے، سنی سنائی باتوں کو حدیث کہتے ہیں. حدیث کے لیے محدثین کی طرف رجوع کرو، ان کا پانا ہے، وہ جانتے ہیں حدیث کون صحیح. اور یہ جتنی ہے نا یہ ساری خود حنفی عالم اللہ اس پر رحم کرے، مگر وہ بڑا منصف اور نیک لوگوں نے لکھا، دیوبندیوں نہیں کہ اگر صوفی نہ ہوتا تو منصف نہیں ہو سکتا، پھر متصم ہوتا. وہ ہے علامہ جمال الدین ذیلی رحمۃ. طریقہ میں وہ ہے کہ گاؤں میں ذیلی اس وقت دنیا جہان کی کتابیں کافی ہمیں نہیں ملی، اس کو اللہ جانے کس طرح. اس نے پھر ہدایہ پڑھنا 4 جلدوں میں نصب الرایا جو حدیثیں اس میں ہیں ہدایہ میں ہماری چھوٹی کتاب میں وہ کہاں ہے.
ان کا مقام کیا ہے، صحیح ہے صحیح. اور ساتھ ہی جو دوسرے لوگوں کی حدیثیں تھیں کہ شافعی جو کہتے ہیں حدیث، ان کے پاس کیا اتنا انصاف کیا کہ دوسرے فریقوں کی حدیثیں بھی ڈھونڈ کر لے گیا اور اپنی بھی لکھی، جو نہیں ملی اس کو کارنامہ دے. یہ نہیں دنیا کی کسی کتاب میں ملی، اور جو ملی ہیں ان پر پورا تبصرہ کیا. یہ صحیح ہے، اس نے یہ راوی اتنی اعلیٰ کتاب امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے بخاری کی شرح لکھی، انہوں نے اس کا خلاصہ تیار کیا. اس کا چھوٹا سا خلاصہ رکھنا چاہیے. لمبی بحثوں کو سمیٹ کر پھر الدرایا 2 جلدیں جو کی جا چاہتی ہیں اس میں اکٹھی کرنی ذیلی کی محنت. وہ کتاب ہر عالم کو چاہیے کہ ساتھ رکھ کے وہ بتاتا ہے یہ حدیثیں ہیں ابھی کہ یوں ہی بس کہہ دیا حدیث میرا نہیں. حدیثیں صحیح غلط کے لیے اس نے جو طریقوں میں جھگڑے ہیں، اگر رفع دین کرنے والے ہیں ان کی جو اس نے اکٹھی کر کے کہ یہ جو اپنے پلے تھا وہ بھی لکھا اور اس میں کہا یہ کمزوری. تو یہ جو بنوریہ کا فتویٰ ہے نا بالکل بے بنیاد اور کمزور ہے. ان کا نکاح بالکل ٹھیک ہے. وہ سیدھا لڑکا جو حرامی جو تھا شرارت کرنے والا لعنت ہو اس پر، ماں کا نکاح نہیں ٹوٹا. وہ بیچاری کیوں پریشان اور باپ اس کو کیوں نکالے. بات واضح ہو گئی. چلیے اس میں کوئی ایک کمی سوال رہ اور- گئی تو آپ جی انشاءاللہ ایک سوال اور آئے گا جی انشاءاللہ، اس کے بارے میں بھی میں آپ سے پوچھ لوں گا. آدم علیہ السلام کا بھی پوچھیں. جی جی اور بھی لے لیں گے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ہیلو جی جی السلام علیکم. السلام، یہ سب کہتے ہیں شاہد جی بات کر رہا ہوں. جی شہاب عباسی صاحب مری سے بات کر رہے ہیں. جی مولانا آپ کے مرید ہیں، بڑی محبت کرتے ماشاء ہیں. اللہ خیریت سے رکھے سب میرے بھائی. جی شہاب بھائی بات کیجئے، مولانا سن رہے ہیں آپ کی بات. میں نے سلطان کی آپ سے کہوں کہ چھوٹے چھوٹے 2 سوال کرتے تھے. ایک تو یہ تھا کہ یہ جو میں نے کسی کو پوری بات سنا اپنی دعوات تو کہ اس میں گھر کیوں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ کسی ہے کہ یہ مفہوم ہی کرتا ہے کہ مفہوم یہ ہے کہ سلم نمبر پہ جو 3 دفعہ ہو گیا آمین کہا. مجھے بھول گیا تو کن بات پہ آمین کہا تھا. جبریل امین نے جو بات کہی تھی جس پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا تھا ممبر پہ چڑھتے وقت، وہی سوال ہے آپ کا؟ جی جی بالکل. چلیں ٹھیک ہے، مولانا جواب دیتے ہیں. سمجھ گئے بالکل وہ حدیث پاک مشہور جی بالکل مشہور ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام ممبر کی 3 سیڑھیاں تھیں. پہلے زینہ پر تشریف لے گئے تو آمین کا، دوسرے پر تیسرے. لوگوں نے بعد میں پوچھا کہ آج آپ نے اللہ کے رسول علیہ السلام جو کام کیا پہلے تو کبھی نہیں کیا. سیڑھیاں چڑھتے گئے آمین کہتے گئے. تو آپ نے فرمایا جب میں سیڑھیاں چڑھا تو جبریل علیہ السلام ممبر کے پاس آ گیا. 3 باتیں انہوں نے کہی ہے کہ جنہیں پر چڑھتی جاتی میں پھر آمین کرتا رہا. ایک تو انہوں نے کہا کہ جس شخص نے رمضان المبارک کا مہینہ پایا پھر نہیں بخشا گیا، اس سے پیدا نہیں اٹھ سکتا، نہ روزے رکھے نہ توبہ کی. رمضان گزر گیا مگر اس کی مغفرت نہ ہوئی، راجت اس کا بھی یہ فائدہ بالکل بد نصیب کم بخت ہے، رسوا ہو گیا. ایسا قیمتی موقع برباد کیا. اور ایک فرمایا کہ اس کو والدین دونوں یا ایک ماں یا باپ بڑھاپے میں ملے اور وہ ان کی خدمت کا کبھی بخشا نہیں گیا، وہ بھی بڑا بڑا تیسرا وہ جس کے سامنے کسی بہانے میرا یعنی اللہ کے رسول علیہ السلام کا ذکر آیا مگر اس نے مجھ پر ضرور نہیں دیکھا، اس کے لیے آپ نے بس دعا نصیب ہے. تینوں موقع بہت قیمتی ہیں. رمضان ملے بخشش کا زمانہ، والدین کا نجات کا باعث، اللہ کے رسول پر دوسری ضمانت ہے کہ حضور حفاظت کریں گے. تھوڑا سا آپ نے انصاف کر دیا کہ صبح شام 10 مرتبہ پڑھ دیا کرو تو تمہارے لیے میری شفاعت جو ہے نا حلال ہو جائے. میں حفاظت کرنے کے لائق عباسی صاحب بات واضح ہو گئی. درود شریف کے ساتھ اتنی بات سمجھ گئی نا. ہاں یہی حدیث تھی نا جس کے متعلق آپ استفسار فرما رہے تھے. اچھا اس کے علاوہ کوئی سوال آپ کے ذہن میں ہو؟ نہیں اور کوئی سوال تو نہیں ہے آپ کے ذہن میں؟ جی انشاءاللہ ٹھیک. چلیے بارک اللہ. چلیے بارک اللہ. ایک سوال یہ دوست نے بھیجا ہے. کال لے لیں پہلے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
جی سن رہے ہیں آپ کی بات, تھوڑا اونچا بولیے, آپ کی آواز آ رہی ہے ہم سے. اچھا, میں اسد اقبال بات کر رہا ہوں اسلام آباد سے. جی جی, مولانا سے کتنا سوال کرنے کی اجازت ہے؟ آپ کر لیں, ایک آدھ تو کریں گے نا کم از کم. زیادہ سوال کرنے میں بخاری صاحب خلل دماغ کا نتیجہ ہوتا ہے. ایک وقت میں زیادہ نہ کریں, بس حد سے حد تین کے اندر ہی رہا کریں, پھر تو کام بڑھ جاتا ہے نا. بہت سارے لوگ مشتاق ہوتے ہیں کہ وقت ملے تو ان کو وقت نہ دینا یہ بھی ظلم ہوگا نا آپ کا. آپ بس تھوڑے سے کر لیں, پھر دوسرے بھائیوں کو موقع دے. ٹھیک, پوچھیے بھائی. مولانا ایسا ہے کہ میں نے آپ کی کافی ویڈیوز دیکھی, کافی لیکچر سنے, تو اس میں سے کچھ سوال پیدا ہوئے ہیں. اول تو یہ کہ آپ نے یہ جب وضو کے بارے میں جو ہے کام فرمائے تھے, اس میں آپ نے ایک حدیث کا حوالہ دیا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حوالے سے. جی جی, وہ سن رہے ہیں آپ؟ ہاں ہاں بالکل سن رہے ہیں سر, بالکل سن رہے ہیں. اس میں آپ نے کہا کہ انہوں نے جو صحیح کر کے دکھایا وہ محرم کے سامنے تھا اور آپس میں پردہ تھا, لیکن ایشو یہ ہے کہ آپ نے کہا تھا کہ ناف سے لے کے گھٹنے تک پردہ ہے, اور یہ آپ نے ساتھ یہ بھی کہا کہ ہماری جتنی بھی محرم ہوتے ہیں ان کے لیے پردہ اتنا ہی ہے. تو یہ مجھے کافی حیرت ہوئی ہے, اس کے لیے تھوڑی وضاحت فرما دیجیے گا, کیونکہ میں نے تو جتنے بھی اہل سنت کے علماء کو سنا ہے انہوں نے یہ نہیں کہا, انہوں نے کہا کہ گردن سے لے کے پاؤں تک پردہ تھا اس طرح کا. تو وہ تھوڑا سا بیان فرما دیں. دوسرا سوال سر یہ ہے کہ ایک پہ رہیے تاکہ جی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, آپ جن لوگوں سے ملے انہوں نے یہی کہا کہ سر سے پاؤں تک کا, گردن سے پاؤں. کیونکہ حدیث میں ایسا کچھ نہیں ہے کہ پردے کی مقدار کیا, صرف یہ ہے کہ سر پہ پانی ڈالتے دیکھا, تو ایک نیز کے باقی سارا پردے میں تھی, تو اس پر دیکھنا محرم کے لیے اجازت ہے, لیکن آپ نے کہا کہ نہیں ناف سے لے کے, اور پھر آپ نے ساتھ یہ بھی کہا کہ محرم عورت کا پردہ ہی ہے. یہ کافی حیرت انگیز بات ہے. حیرت انگیز بات آپ سنیں, میں نے اس واقعہ کے بارے میں نہیں کہا, دوبارہ سنیں کہ اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا صرف ناف سے گھٹنوں تک تو پردہ تھا, یہ نہیں بات ہوئی. وہ وضاحت کی ہے کہ وہ دونوں جنہوں نے سوال کیا تھا نا وہ محرم تھے. تو محرم کے بارے میں نے بتایا تھا, یہ جو نا علماء اگر بتاتے ہیں انہیں مل گیا کہ گردن سے لے کر پاؤں تک پردہ تھا, بسم اللہ, پردہ تو درمیان میں تھا. بات یہ سمجھائی تھی کہ اس سے زیادہ بھی بدن ننگا ہو نا آپ کا, تو محرم عورتیں جو ہیں ان کا جو پردہ ہے وہ وہی جب مرد کا مرد سے پردہ, ناف سے گھٹنوں تک یہ دیکھنا محرموں کے لیے حرام ہے. باقی اگر ضرورت کے تحت گھر میں اگر دوپٹہ اتارا ہوا, قمیص جو ہے چھوٹی یہاں تک بازو ننگی ہے, ٹینڈیاں ننگی ہیں, یہ آپ کہتے ہیں سارے اہل سنت, نہیں سب اہل سنت مانتے ہیں, بلکہ اہل سنت میں سے جو بہت پکے ہیں نا اہل حدیث, وہ تو اس سے بھی زیادہ کہتے ہیں, اس کا میں ذکر نہیں کروں گا کہ محرم کا بہت تھوڑا پردہ, زیادہ نہیں چھیڑنے کی ضرورت. محرم بہت بڑی بات ہے, محرم کے بارے میں جو بری نگاہ کرتا حرام دانا, وہ محرم عورت ہے جس سے نکاح حرام ہے. حنفی حضرات یہ کہتے ہیں, ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ سینے سے نیچے پیٹ, بطن اور ظہر جو چست ہے اور یہ ران ہے, یہ صرف ننگی ڈھاکنی ہے, باقی یہاں سے اوپر پستان وغیرہ ساری گرمی ننگی ہو اور پلیاں ننگی ہو, بازو سارے ننگے, اس کو وہ کہتے ہیں بالکل ٹھیک. اور دلیل قرآن سے بیٹا دیتے ہیں نا. بخاری صاحب بات بھی سنے نا, اور ڈاکٹر اسرار صاحب کی بات تو کر لینے دیں, دنیا ساری سن رہی ہے. عورتیں تنگ کر دی اور لوگوں نے بس وہ بیچاری قید میں رہے. میں نے جو پردے کے 4 سٹیج بیان کیے ہیں ان کو جس نے سمجھا سارا قرآن حدیث لوگ, کہ خامن بیوی کا معاملہ, محرم کا معاملہ, رشتے دار مگر محرم نہیں, بالکل ادنا 4 رہنے کے لیے الگ الگ پردے, سارا سمجھو. تو محرم کے لیے تھانی صاحب نے اور باقی سارے علماء آپ نے دلیل دی قرآن سے دی نا, کہ اللہ کہتا سورۃ نور میں کہ عورتیں اپنی زینت ظاہر نہ کریں سوائے اپنے خاندوں کے, اپنے باپوں کے, اپنے جو محرم رشتے دار. اب زینتیں جو زینت کو الگ تو نہیں پڑی کہ وہ ظاہر نہ کریں, زینت جسم کے حصوں پر ہے, اس لیے جو بازو کی زینت ہے وہ تبھی ننگی ہوگی جب بازو ننگا کریں. جو پنڈلیوں میں خرخار وغیرہ پہنی ہوئی وہ اسی وقت جو زینہ ہوگی ظاہر ہوگی جب پنڈلیوں سے کپڑا ہٹے گا. جہاں جو گلے میں ہار وغیرہ ڈالے ہیں سینے تک, وہ اسی وقت ابتدا ہوگا ان کا ظاہر ہونا جب سینہ ننگا ہوگا. پکی دلیل قرآن سے کہ یہ چیزیں ظاہر کرنے کا مطلب ہے کہ جہاں جہاں یہ زینتیں ہیں زیور وہ ایسے نہیں دیے جا, اس لیے صرف سینے سے نیچے یہ پشت اور رانے, بڑی محبوب بات ہے ان کی کہ یہ محرم کے لیے پڑھنا. مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ ننگی جو ہے چلتی کرے, ضرور گھروں میں ضرور پڑ جاتی, کام کرنا ہوتا بچیوں نے سر ننگے کرنے,
تو محرموں کا معاملہ بخاری صاحب بالکل الگ ہے. باقی اس واقعہ میں کہاں تک ان کا قدم ننگا تھا وہ تو میں نے مسئلہ کم وقتوں کو سمجھایا منکرین حدیث کو کہ اگر وہ زیادہ بھی ننگی ہونا مگر ناف سے گھٹنوں تک ڈھکی ہوئی ہو تو شریعت کے خلاف کوئی اعتراض. اگر انہوں نے مسئلہ سمجھانے کے لیے اپنے بدن پر پانی ڈالا پھر کیا ہوگی؟ وہ دونوں ان کے اپنے تھے محرم. ہاں اگر کسی عالم کو مل گیا نا کہ وہ پردہ پورا تھا تو کوئی نہیں، میری بات کے خلاف نہیں. وہ تو میں نے کلیئر کیا کہ اگر زیادہ بھی ہو اتنا حصہ ڈھکا ہوا تو محرم ہوتے ہوئے جائز ہے، کوئی اعتراض نہیں کر سکتے. آپ کریں نا بات. اچھا سر ایسا ہے کہ دوسرا آپ نے جو معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ کا جو عقیدہ ہے وہ میں نے سارا سنا. سر ایسا ہے کہ جو بھی آپ نے احادیث بیان کی جس کی بنیاد پہ آپ نے انہیں جنوی تک کہا اور کہا کہ وہ بغاوت پہ ہی مرے بغیر تو بچ گئے. نہیں بخاری صاحب آپ نے کہا ہے کہ مولانا نے ان کو جہنمی کہا ہے، یہ آپ نے سنا ہے؟ نہیں دیکھیں معاف کیجیے گا وہ میں روانی میں شہر گئی ہوں کتنا میں نے کہا کہ میں تو یہ تو نہیں جاننی کرتا مجھے کیا نہیں مطلب ان کی سیاست کے بارے میں مولانا نے اختلاف ضرور کیا ہے لیکن اتنی بڑی بات مولانا نے کبھی نہیں کہی. نہ میں ان کے بیٹے کے بارے میں بھی نہیں کہتا، جاننی کہنے کا مجھے کیا. وہ کہہ رہے میرے سے سامنے نکل گیا کلیئر ہونا چاہیے لوگ میرے حالت ہے. آپ کا یہ کہنا ٹھیک ہے. تو ایسا ہے کہ حضرت حسن علیہ السلام نے اگر ان کو سونپی وہ خلافت سونپی تو آپ جن احادیث سے یہ باتیں کریں انہیں احادیث میں یہ ان کی جو ہے شام کے حق میں اتنی باتیں ہیں پھر یہ سارا کنٹراڈکشن ہو گیا چلیں مانا. لیکن جب حسن علیہ السلام نے صرف دیکھی خلافت سے جو بھی ان کو امام مانتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ جو بھی امام حسن کو امام مانتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ امام مانے حضرت کیونکہ یہ آپ اپنے امام سے بڑھ کے کیسے بول رہے ہیں. آپ چلو بخاری صاحب تھوڑی سی بات کیا کریں میں ساری فوراً سمجھ آتا ہوں آپ کیا کہنا چاہیے. یہ سورہ حسن جو ہے نا رضی اللہ تعالیٰ اس پر جو میرا پورا لیکچر ہے کہ آپ نے کیوں کی اور کیا حالات سے کس لیے کی وہ آپ سننے میں بالکل تسلی ہو جائے گی. صدیوں سے لوگ گمراہ کر رہے ہیں کہ حسن نے خلافت چھوڑ دی اس لیے یہ خلیفہ بن گئے. نہیں مولا علی قاری کہتا جس نادان نے کہا کہ حسن کے دستبرداروں سے معاویہ خلیفہ ہو غلط کہتا. حدیث پاک میں آیا کہ بادشاہ ہے اور بادشاہ بھی ظالم ہے. ملک عزوز کا حضور نے حسن کی جو ہے نا چھوڑنا کوئی انہوں نے پلیٹ پر رکھ کے نہیں دی. پہاڑوں جیسے لشکر کھڑے تھے حسن تو جنگ کے لیے گئے تھے مگر جب انہوں نے رشوت دے دی ان کے کمانڈروں کو اور جھوٹی افواہ پھیلا دی کہ کیس تو قتل ہو گیا کمانڈر ان چیف لشکر میں گڑبڑ پڑ گئی. اب حسن قتل ہو جاتے پھر تم خوش ہوتے. انہوں نے دیکھا کہ ٹھیک میں انہوں نے فرمایا کہ 30 سال بعد ظالم باد سے حوالے کرو اس کا اور ساتھ ہی پول کھل جائے کہ جو یہ کہتا ہے میں حضرت عثمان کے خون کا بدلہ لینا چاہتا ہوں. اور اسی سے اس نے لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونک لی. لوگ سمجھ نہیں سکے اور سارے کہتے ہیں واقعی یار ٹھیک ہے اس کے چچا کا بیٹا قتل ہوا یہ فراڈ ختم اس کو فری ہینڈ دو پھر پتہ لگے کہ قصاص لیا. 20 سال حکومت کی قصاص کسی سے نہیں لیا بلکہ حضرت عثمان کی بیٹی فاطمہ روئی جب مدینہ گیا اس نے چچا جس بات پر تم نے فساد کھڑے کی اور آپ اس کا نام ہی نہیں رکھا. کہنے لگا آرام سے بیٹھ. اب بھی لوگ اگر مجھ پہ میرے مجھے ہوئے ہیں تو دل سے سب ناراض. مجھے پتا میری حکومت کو نہیں پسند کرتے تم نئے سرے سے فساد شروع کرنا چاہتے. صرف حکومت چھینی بتائیں صحابہ کے ہوتے مہاجر انصار کے اگر نہ بھی کچھ ہوتا معاویہ کا حق بنتا تھا خلیفہ بننے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو مکہ کے موقع پر جنہیں معافی ملی طریق یہ ان کے بیٹے آگے ان کے بیٹے 3 پشتوں کا اسلامی خلافت میں کوئی حق. یہ تو بدقسمتی سے بیوقوف بنا دیا امت کو. مہاجر انصار بیٹھے رہ گئے ایک شخص نے خون کا ڈرامہ رچا زبردستی کر حسن نے تو پھر اس لیے حکومت چھوڑی کہ اگر نہ چھوڑوں تو یہی کہیں گے یار اس کا مطالبہ قصاص کا تھا پردہ ہٹا ہو. اور بعد میں 20 سال میں آپ سن لیں جو پھر اس نے کیا حج کے ساتھ حج مرتبہ پر مارنا شروع کیا. نص قرآن اور رسول اللہ نے بڑی مشکل سے جاری کیا. بڑے برسنے زکات کھانی شروع کر دی اور لوگ صحابہ سے جا کر تیکھے جو اس کے دور میں مرے ساتھ میں یہ صاحب کہ دے بیت المال کو دے گی یار سلطان کیا کر. انہوں نے کہا یار تم حوالے کرو تم بڑی ہو جاؤ گے. یہ بولتا ہے نماز کے اوقات اس طرح تبدیل ہوئے کہ لوگ جو دانت جو نا ہونٹوں دبانے لگے کہ واقعی حضور نے بتا دیا یار ایسے حاکم کی جو بے بکن والے یہ زیاد کا پڑھیں اس کے گورنر کا سارے گورنر آپ خدا کے لیے حدیث کا دفتر کنگال ہیں. یہ مسئلہ حضرت معاویہ کی ذات کا نہیں
بالکل آپ کا نظام اسلام کا حضور کا دوسرے پر بات ہے، اس میں کبھی نہیں اخفا کروں گا، نہ چھپاؤں گا، نہ دوستی نہ کوئی جانوی کوئی بات نہیں صحیح، مگر اسلام کو نقصان سے پہنچا، اور ایسا پہنچا آج تک پھر خلافت نصیب نہیں ہوئی۔ ڈاکٹر اسرار صاحب کو کیا پتہ پڑا، میں 2-3 مرتبہ ملا ہوں، کوئی شے خدا کی نہیں آئی ہوں، میں نے کہا صحیح حدیثوں کے خلاف تم ان کا دفاع کرتے، بھائی دوستی کون کہتا ہے، جہنمی کون کہہ رہا ہے؟ ہم تو بعد میں نالائق جنہوں نے حرم شریف میں نمازیں کی، شرابیں کی، ان کو بھی نہیں کہتے دوستی، خدا نے کو نہیں کیا، مگر حقائق مان نہیں۔ اب اگلے ہفتے پہ رکھیے، کافی ٹائم انشاءاللہ ہر ہفتے ہم بیٹھتے ہیں۔ آپ خدا کے لیے نا میرے سارے خطبے پہلے سنیں، سنیں، حسن بھی یاد ہے کہ سارا کچھ، اور حسن کا ایک میں بتا دوں رضی اللہ، اس سے ہی سارا فیصلہ ہو گیا کہ جب عمر بن العاص نے جو حضرت معاویہ کے دستے رات، انہوں نے کہا معاویہ یہ حسن تقریر نہیں کر سکتا، اس کو خطبہ دینے کے لیے کہو، جب انہوں نے حکومت حوالے کر دی، اس کا پول کھل جائے گا کہ یہ خلافت کیا ہے تو بات بھی نہیں کر سکتی، تو حضرت حسن ممبر پر چڑھے، انہوں نے جو خطبہ دیا وہ سب کتابوں سے نکال کر دیا، انہوں نے کہا اللہ نے ہمارے پہلے کے ذریعے لوگوں میں ہدایت دی، رسول اللہ کی بات، اور میں آخری ہوں ان کا جو خلافت چھوڑ رہا ہوں، اگر معاویہ کا حق تھا تو اس کو حق مل گیا، اگر میرا تھا تو میں امت کو خون سے بچانے کے لیے چھوڑ دیا، اور آخر میں اشارہ کر کے انگلی کر کے کہا وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ إِنْ هُوَ إِلَّا فِتْنَةٌ لَكُمْ، میں نہیں جانتا یہ تمہارے لیے فتنہ اللہ نے پیدا کر دیا۔ معاویہ کی طرف تو معاویہ نے پھر عمر بن العاص سے کہا یار یہی سنوانا تھا، کھلم کھلا اس نے کہہ دیا کہ یہ فتنہ امت کے لیے، یہ ٹکڑا نہیں چلا۔ ہر حدیث کی کتاب میں یہ نہ ان کا خطبہ کہ میں نہیں جانتا کہ یہ تمہارے لیے بلا اللہ نے نازل کر دی، کہنے لگا میں یہی سنوانا چاہتا ہوں، اس لیے چھپاؤ نہ بخاری صاحب کچھ بھی، جو ظلم امت کے ساتھ ہو چکا، تم کیوں دفاع ان لوگوں کا کرتے ہو، معاملہ اللہ کے سپرد کرو۔ چلیے بہت شکریہ اسد بھائی آپ کا، ٹھیک ہے بھائی۔ ایک بات جو میرے بھائی علی حسین نے بھیجی، خدا سے کتاب درج، علی حسین تم بھی سن لو، فیصلہ کن بات یہ ہے کہ صحابی کون ہے، جو صحابی ہوگا اس کے بارے میں جو برا کہے واقعی لعنت ہے۔ اچھا یہیں روکتے ہیں مولانا، کال لے لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب میں شوکر درد کر رہا ہوں۔ جی جی میں تو پیشاب کی تکلیف ہے، جس نال میرے کپڑے بھی خراب ہو جاتے ہیں تے میرے جسم بھی خراب ہو جاتا ہے۔ جی جی تے نماز کے بارے میں میرا ایک دماغ خراب ہے۔ میرے بھائی آپ نا بالکل پورے اطمینان سے نماز پڑھتے جائیں، بے شک نماز کے اندر ہی پیشاب کی دھاریں بہ رہی ہیں نا، کپڑے بھی خراب ہو رہے ہیں، پڑھتے جائیں پڑھتے جائیں۔ نماز کا وقت آئے، نماز کا وقت آئے تو آپ وضو شروع کر لیں، بے شک وضو میں پیشاب بہتر ہے، سارے وہ کام کر لیں اور نماز شروع کر لیں، بہنے دیں۔ آپ کے لیے معافی ہے، نماز نہ میرا بھائی چھوڑے، ہم دعا کو اللہ تعالیٰ شفا دے آپ کو بھی دوسرے بھائیوں کو، نماز پڑھتے ہیں بے شک پیشاب بہتر ہے۔ بارک اللہ۔ جی مولانا آپ صحابی کی تعریف کے بارے میں۔ ہاں، صحابی کی تعریف ساری امت یہ کرتی ہے کہ جو شخص ایمان لایا اس حالت میں اس نے حضور کو دیکھا اور اسی پر مارا، شرط ہے ایمان کی۔ اب ایمان مبشر صاحب اور ساری دنیا مجھے بتلا دے، ایمان نبی جانتا کہ یہ ایمان لایا؟ اللہ تو صاف کہتا ہے کہ تو نہیں جانتا، لا تعلم انہم نار۔ مدینہ میں ارد گرد لوگ ہیں، ان میں پکے منافق ہیں جن کو نبی تو نہیں جانتا، وہ ساتھ رہ رہے ہیں، نبی جانتا۔ ایمان باطن کی جائے اسلام، اسی لیے کچھ لوگوں نے کہا ایمان لائے سورہ حجرات میں، اللہ نے کہا یہ کہو اسلام لائے، ایمان نہیں تمہارے دلوں میں داخل، یہ صاف کہہ دیں حضور کے زمانے کے لوگ کہ یہ کہو اسلام لائے۔ اسلام کیا جو لوگوں کو نظر آتا، نماز پڑھ رہا، کلمہ پڑھ رہا، یہ منافق بھی کرتے ہیں، دوسرے بھی کرتے، یہ سب کو نظر آتا۔ ایمان باطن کی جائے، ہم نہیں خدا کے بندوں جانتے کون دل سے ایمان لا گیا، کسی کے بارے میں واضح ہے وہ الگ بات، ورنہ امید ہی امید ہے کہ یہ مومن ہوں گے، کوئی پتہ نہیں حوض کوثر کے مصداق ہی نہ ہو جائے۔ یہ کڑوی بات ہے کہ میں حوض پر ہوں گا، میرے صحابہ کی جماعت آئے گی، میں ان عارف ہوں یا وہ مجھے پہچان لیں گے، میں انہیں پہچان جانے پہچان، ثم یحار بینی و بین، پھر میرے ان کے درمیان پردہ ہو جائے گا، میں عرض کروں گا اللہ کدھر؟ جہنم۔ آپ کہیں گے آؤ صاحب یہ تو میرے اصحاب، اللہ کہے گا انک لا تدری ما احدث بعد،
آپ نہیں جانتے آپ کے بعد انہوں نے کیا کرتوت کی. پھر آپ نے فرمایا میں عیسیٰ علیہ السلام والی بات کہوں گا کہ جب تک میں ان میں تھا میں ان کے حالات سے باخبر تھا جب تک نہیں اٹھا. اس لیے بھائی صحابی ہونا ثابت ہو جائے, غیب کی خبر مل جائے, پھر برا کہ شیعہ میں آپ سب پتا نہ, مگر اس کا فیصلہ کون کرے کہ اندر سے ایمان ہے. نبی علیہ السلام سے حدیثوں میں آتا ہے لوگ کہتے تھے آپ کے زمانے کے لوگ کہ فلاں بندہ جو ہے نا اللہ کے رسول اس کو قتل کرے. آپ نے فرمایا وہ گواہی نہیں دیتا کہ اللہ ایک ہے محمد اللہ کے رسول ہے. وہ کہنے لگا صحابی کہتا بلا بلا شاد تھا تو پڑھتا کرما سے مگر اس کے کرنے کا کوئی اعتبار نہیں تھا. آپ نے فرمایا نماز نہیں پڑھتا, پڑھتا ہے مگر اس کی نماز کا کوئی اعتبار نہیں. آپ نے فرمایا بس ظاہر میں دو کام کرتا نا, ان کو قتل کرنے سے اللہ نے مجھے روکا ہے, معاملہ اللہ کس کو, اندر سے وہ کیا یہ کہنا. یہ ایسی بات ہوگی جو ایٹم بم ہے. ایمان کا پتہ دو کہ خدا سے پتہ کر رہا ہے کہ اندر سے ایمان رکھتا ہے. باقی جو عام اصولی باتیں نا جو ایمان آیا نیک عمل یہ کلیے تو بیان ہوتے ہیں. اب کون ایمان لایا نیک عمل, اس کا فیصلہ تو قیامت کو سب کے لیے آتا. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات, بلکہ رضی اللہ عنہم آیا سورہ بینہ میں کہ جو لوگ ایمان لایا نیک عمل کے اولئک هم خیر البریہ, یہ سب سے بہتر مخلوق ہیں. اولئک جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذلک لمن خشی ربہ. ان کا بدلہ جنت ہے جس میں یہ ہمیشہ رہیں گے. اللہ ان سے راضی ہو گیا. یہ ان کی سارے ایمان والوں کے لیے, مگر اس میں یار تک اترے گا کون کہ ایمان اور نیک عمل, یہ تو قیامت کے دن میزان بتائے. اللہ نے فہرست جاری کی کہ یہ بندے اصول بیان کیا جو ایمان لائے ہجرت کی. آپ دیکھ رہے ہیں جو آدمی ہجرت کر کے مدینہ آیا مہاجر میں کیا صحابی تھا. اگر حضور نے جو خطبہ دیا جو ہم شروع میں پڑھتے ہیں کہ نیت پر ہم لوگ کا دارمدار, وہ اس کے بارے میں دیا. آپ نے بولا جس نے ہجرت کی اللہ رسول کی خاطر, اس کی اللہ رسول کی خاطر ہجرت سے معلوم. جس نے عورت کے لیے کی ہے کہ نکاح کروں یا دنیا لینے کے لیے, اس نے جس نیت سے کی وہی پر. وہ عورت کے لیے آیا مہاجر میں کیسی صاحبہ, اس کو وہ میں کیس کا عاشق تھا, وہ عورت آ گئی, یہ بھی آ گئی. حضور کے دور کی بات آپ نے خطبہ دے دیا. اس لیے بھائی معاملہ گول مول رہنے دو کہ جو سچے مخلص نکلیں گے بسم اللہ ہمارے ساتھ کے ساتھ, جو منافق نکلیں اللہ مرسے گا. یہ ظاہری باتیں جو ہے نا کہ فلاں نے اپنے اوپر چادر حضور کی کفن کے وقت لی تھی, بال لیے تھے, کچھ نہیں. عبداللہ بن ابی سے زیادہ کس کو پہنایا گیا تھا؟ کرتا آپ نے پہنایا, اللہ مبارک اس کے منہ میں ڈالا, اس کے لیے بخشی کی جو علی صاحب جواب آ گیا کہ نہیں اللہ نے کہا میں نے تو زیادہ نہ کرے دیں. بس اس موضوع کو اللہ کے لیے چھوڑ دیں. بات اتنی واضح ہو چکی ہے میری طرف کہ اب نئے نئے سوال نہ علی حسین کرے نہ بخاری آپ کریں, پچھلے خطبے سونے سب موضوع جو ہے نا بالکل کلیئر ہو. ٹھیک, جزاکم اللہ اللہ. وقفہ تھوڑا کیسے چینج کرنی ہے ابھی سوال یار. جن کے موبائل پہ کال آتی ہے نا میرے پاس, وہ نیچے چلے جایا کریں, وہاں کھڑے ہو کے سنتے ہیں تو یہیں سن لیا کریں, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ سارا ٹائم ان کو دے رہے ہیں یہ فون کال جو آپ کے پاس سوال لکھے آپ نے, اس کو 3 جواب دے دیے بھائی. نہیں یہ جو آپ کے ہاتھوں میں یہاں سے جو سوال آتے ہیں اہم یہ دونوں جو سامنے بیٹھے سر یہ تو پڑھیں گی. بسم اللہ کرو. بسم اللہ. ساتھیوں کو یہ فتاوی آن لائن اسلامی تعلیمات کا پروگرام ہر اتوار عصر تا مغرب آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے. آپ بھی اپنے مسائل کے حل کے سلسلہ میں قرآن و سنت کی روشنی میں رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں. کال کرنے کے لیے ہمارا ٹول فری نمبر ہے 08001117777. جی مولانا ہمارے پاس ایک سوال ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ امام جلال الدین سیوطی نے اپنی کتاب تاریخ الخلفاء کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ ان کے منبر پر بندر ناچ رہے ہیں, اور جب یہ خواب دیکھا تو اس کے بعد اللہ کے نبی کبھی مسکرائے نہیں, کبھی ہنسے نہیں. کیا روایت یا تاریخی اعتبار سے یہ بات درست ہے؟ تاریخ الخلفاء امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی ایسی ہے کوئی قابل اعتماد نہیں جو میرا ملیے, مگر یہ بات جو ہے نا یہ حدیث شریف یہ تاریخ الخلفاء کی جو سلسلہ تھوڑا حدیث سیاح علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ جی اس میں کیا لکھا ہے؟ اس میں یہ روایت لکھ کر کہ آپ نے خواب میں دیکھا کہ میرے ممبر پر السلام علیکم ورحمۃ اللہ, اور اس کے بعد آپ اتنے غمگین ہو گئے. یہ فتاوی آن لائن سر آپ کو صدمہ ہوا کہ یہ لوگ آ گئے. جی آپ کی آواز سن رہے ہیں مولانا الحمدللہ. کیا
قرآن یہ رکھ دو، جب کہتے ہیں 55 روایت کرو نکال کے ٹھیک ہے یعنی آپ کا پہلا سوال یہ ہے کہ نماز مغرب کا وقت کہاں تک ہے، یہی سوال ہے نا سر آپ کا؟ بعض لوگ کچھ کہتے ہیں، بعض کچھ کہتے ہیں، مولانا وضاحت فرماتے ہیں جی آپ کے لیے۔ نہیں مولانا یہ بھائی کہہ رہے تھے، سوال ان کا پہلے بھی آیا تھا، ابھی ہم پروگرام نہیں شروع کیا تھا، وہ کہہ رہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ مغرب کے کچھ دیر کے بعد مغرب کا وقت ختم ہو جاتا ہے، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ عشاء کی اذان تک مغرب کا وقت رہتا ہے، تو یہ کنفیوژن تھی بھائی کو، تو اس لیے ان کا جواب چاہیے۔ یہی ہے نا سوال سر آپ کا؟ ابھی یہی سوال۔ نمازوں کے اوقات کا فیصلہ میرے بھائی اذانوں سے نہیں ہوتا، اذان کچھ لوگ اپنی مسجد میں مقرر کر لیتے ہیں، اس وقت لیں گے کو ذرا دیر سے دیتے ہیں، وقت میں گنجائش ہوتی ہے نا، اس لیے اذانیں بھی مختلف وقتوں پر ہوتی ہیں۔ آپ پوچھیں کہ شریعت میں وقت کیا اور کس طرح کرتا ہے، یہ اذانیں جو ہے نا ٹھیک ہے، اگر کوئی دیر سے پڑھتا تو پڑھے، اس میں کوئی بڑی بات نہیں۔ مغرب کی نماز کا وقت جو ہے نا یہ شفق کے غروب ہونے تک ہے، شفق ایک لفظ ہے، اس کے غروب ہونے تک، مغرب کی طرف شفق غروب ہو جائے تو مغرب کا وقت ختم ہو جاتا۔ اب شفق کے بارے میں جھگڑا ہو گیا کہ شفق دو طرح کی، ایک شفق احمر ہے کہ جب سورج غروب ہوتا تو سرخی پھیل جاتی ہے، وہ سرخی 45 منٹ یا 50 منٹ بعد گم ہوتی ہے، یہ سرخ شفق تھی۔ زیادہ امت یہی کہتی ہے سوائے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بس وقت ہو 45 منٹ بعد یا 50 منٹ بعد کوئی مغرب پڑھ لے، اذان جیسے 1.5-2 گھنٹہ بعد میں ہوتی ہے، اذانوں کو کیا کرنا ہو تو مسجد والوں کا اپنا معاملہ، جائز ہی جائز ہے، جب جی چاہے شب پڑھے، تو یہ 50 منٹ کا بھی یہ شب کے احمد ہاں، اور مگر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا بات ساری ہو رہے ہیں نا، پوری بات سن لیں، پھر اگر کوئی کنفیوژن رہ جائے تو ضرور پوچھیے گا، دوسرا موقع بھی تو بیان کرنا، مولانا پوری بات کی وضاحت کریں گے انشاءاللہ آپ کے لیے، پھر اگر کوئی اشکال ہو تو ہم حاضر ہیں۔ صبر آپ صبر کیا کریں، ساری دنیا سن رہی ہے کہ مغرب کی نماز کا وقت ہے شفق کے غروب ہونے کا، تو میں نے عرض کیا کہ ایک شفق ہے احمر کہ سرخی ہٹ جائے، سفیدی آ جائے، امت کی اکثریت اسی کو دیتی ہے، مگر ایک شخص ابدیت ہے کہ اس کے بعد سفیدی پھیل جاتی ہے، وہ پھر کئی دیر بعد آدھا گھنٹہ بعد تقریباً پھر وہ بھی گم ہو جاتی ہے، آسمان برابر ہو جاتا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس کو مانتے ہیں کہ وہ گم ہو تو پھر عشاء کا وقت ہوتا ہے، اس لیے سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ بہتر ہے یار 1 گھنٹہ 20 منٹ بعد اگر پڑھ لی جائے تو دونوں مسلکوں کی رعایت ہوگی، آدھے گھنٹے کی جو بات ہے، ورنہ اگر 50 منٹ بعد پڑھ لے تو بالکل سرخی گم ہونے کے بعد پڑھ رہے تھے، عشاء اس کی درست ہے۔ اور اب حنفی حضرات میں سے بڑے لوگ جو ہے نا صاحب عبدالمختار کہتے ہیں کسی پر ہمارا فتویٰ، اور سارے علاقوں میں ہم بھی یہی عمل کر رہے ہیں کہ سرخی گم ہو جائے نا مغرب۔ یہ برادر آپ کی بات واضح ہو گئی؟ اب پوچھ لے جب نہیں وہ نہیں پہلی بات کیا ہے بھائی پہلے سنیے، بات پڑھ لیا کریں۔ مولانا کی جو نماز مغرب کے حوالے سے آپ کا استفسار تھا وہ واضح ہو گیا؟ کیونکہ اس لیے کیونکہ ہمارا پروگرام جو ہے پوری ورلڈ کے اندر دیکھا جاتا ہے، تو آپ کے سوال کے جواب کے اندر بے شمار دنیا کا فائدہ ہو سکتا ہے، پوری وضاحت تو ہم آپ سے اس لیے پوچھ رہے ہیں تاکہ اگر آپ کی تسلی ہوگی تو باقی دنیا کی بھی ہو جائے گی انشاءاللہ۔ بالکل نماز ٹھیک ہے، عشاء ٹھیک ہوگی جی مولانا آیت نمبر 55 سورہ نور کے حوالے سے یہاں ہے جی، انہوں نے پوچھا ہے پوچھیں جی، سوال آپ کا سن لیا جی، اب مولانا اس کے حوالے سے میں نے نہیں سنا، اچھا ٹھیک ہے، آپ دوبارہ سوال دہرائیے گا جی، ایک سطر کے میں نے نہیں سنا، میں نے نماز سورۃ نور کی آیت نمبر 55 کے حوالے سے آپ نے ایک استفسار کیا ہے، وہ بتائیے کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں آپ؟ بات واضح ہوگی مولانا؟ بھائی کہہ رہے ہیں کیا، میں عرض کر دیتا ہوں، بھائی یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا غلبہ اسلام کے لیے ہمیں نیک صالح ہونا ضروری ہوگا یا اس کے بغیر بھی غلبہ اسلام ہو سکتا ہے؟ یہی سوال ہے نا سر آپ کا؟
نہیں میں عرض کر رہا ہوں سورہ نور کی آیت ہمارے سامنے آ گئی، پہلے ہم سوال طے کر لیں نا، پھر اس کا جواب آ جائے گا۔ سوال آپ کا یہ ہے، سوال یہی ہے نا آپ کا؟ ٹھیک ہے سر جی مولانا کیا بتائیں؟ سوال یہ ہے کہ بھائی کہہ رہے ہیں کہ قرآن کریم میں اللہ وحدہ لا شریک نے یہ بات فرمائی ہے کہ غلبہ اسلام کے لیے تم سب کا نیک صالح ہونا اور ایک خاص طریقہ کار پر جو اللہ اور اس کے نبی نے فرمایا اس پر چلنا ضروری ہے، تب اسلام غالب آئے گا۔ تو بھائی پوچھ رہے ہیں کہ کیا اس کے بغیر بھی اسلام غالب آ سکتا ہے؟ جیسے ہم نعرے لگاتے ہیں، جلسے کرتے ہیں یا ریلیاں نکالتے ہیں، تو کچھ ایسا بھی طریقہ ہو سکتا ہے شارٹ کٹ؟ قرآن مجید کی سورہ نور کی یہ آیت جو ہے نا، اس میں بیان ہوا تم میں سے جو لوگ ایمان لائیں اور نیک عمل کریں ان سے اللہ وعدہ کرتا ہے کہ انہیں زمین میں حکومت عطا کرے گا جیسا کہ ان سے پہلے لوگوں کو حکومت دے چکا، اور جس دین کو ان کے لیے پسند کیا ہے اس کو ان کے واسطہ قوت دے گا اور ان کے خوف کے بعد اس کو عمل میں تبدیل کرے گا، بشرطے کہ میری بات کرتے رہیں کسی کو میرا شریک نہ بنائیں، اور جو کوئی اس کے بعد بھی کفر کرے گا تو ایسے ہی لوگ تو نافرمان۔ جی جی اب بتائیں اس آیت کے بارے میں۔ اس میں تو یہی کہا جو ایمان لائے اور جی مولانا فرما رہے ہیں کہ شرط یہی ہے کہ آپ عمل صالح کریں اور وہی طریقہ کار اڈاپٹ کریں جو قرآن کریم آپ کو بتاتا ہے اور قرآن کریم آپ کو سمجھاتا ہے کہ اس نظام کو جب تک آپ نہیں اپنائیں گے تب تک غلبہ اسلام نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک بات واضح ہو گئی سر؟ چلیے بارک اللہ، ٹھیک ہے بارک۔ آپ نے فرمایا کہ جو بندر والی روایت ہے سلسلہ الاحادیث صحیحہ کے حوالے سے آپ نے اس میں نہیں آیا کہ رسول کریم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ بنو امیہ ہے میرے ممبروں پر اس طرح ناچ ٹاپ رہے ہیں جس طرح بندر، لفظ بنو امیہ ہے اس میں؟ بنو امیہ ٹھیک ٹھیک گزرے ہیں۔ تو اس کے بعد پھر آپ نہ مضموم ہو گئے جب تک پھر اس دنیا میں رہنا آپ کو انس سے بڑھ کی، یعنی یہ روایت بھی درست ہے اور نام بھی جو آپ لے رہے ہیں جس گروہ کا وہ صحیح ہے۔ بالکل، اگر حوالہ درکار ہوگا نا پھر مسجد میں کہیں وہاں نا سارا سیٹ ٹھیک ہے ٹھیک ہے نکال دیں گے، ٹھیک ہے۔ حضور غمگین ہی یہ تختہ اٹھ جائے گا جن کی وجہ سے اسلام غالب آیا وہ نیچے چلے جائیں گے مہاجر انصار، اور یہ مکہ فتح ہونے پر جنہیں معافی ملی ہے ساری عمر مخالفت کرتے رہے حضور کی، یہ غالب آ جائے۔ بات تو صدمے کی تھی۔ چلیں ٹھیک ہے جی مولانا ایک روایت کے حوالے سے آپ سے استفسار کیا ہے لیکن یہ انہوں نے بھی حاشیہ پر لکھ دیا، فقہا نے کہا کہ یہ گویا نص ہے خلفائے اربعہ کے برسر حق ہونے کی، ان کی ذات میں اللہ کا وعدہ استقرار بالارض تمکین دین کو اس طرح پورا ہو سکا چار طریقے۔ البتہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اس زمرہ میں شامل نہیں کیونکہ وہ نزول وقت تک ایمان نہیں لائے تھے اور نص میں ان کی جانب اشارہ نہیں۔ آگے عربی عبارت بھی لکھی ہے ولا يدخل فيه معاویہ لأنه لم يكن مؤمنا في ذلك الوقت۔ جب یہ آیت تھی اس وقت یہ مولانا جس کتاب سے اقتباس پڑھ رہے تھے یہ ایک مایا ناز اردو کی تفسیر ہے، تفسیر ماجدی اس کا نام ہے، مولانا عبد الماجد دریابادی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ تفسیر ہے جس سے مولانا یہ جملے آپ کو پڑھ کے سنا رہے تھے۔ اگر کسی بھائی کو ضرورت ہو تو سورہ نور کی آیت نمبر 55 کے ضمن کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے، یعنی مولانا اپنی طرف سے بات نہیں کر رہے، اس کا باقاعدہ ایک حوالہ ہے۔ مولانا ایک روایت کے حوالے سے آپ سے استفسار چاہتے ہیں، بات سورہ نور کے حوالے سے پوری ہو گئی تھی۔ یہ ہے کہ حضرت امام باقر فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت مبارکہ کے بعد سوائے 4 صحابہ کے سارے اسلام سے مرتد ہو گئے تھے، اور 4 صحابہ کرام کا انہوں نے نام لکھا ہے کہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سلمان فارسی اور ایک مقداد بن اسود، یہ 4 صحابہ کرام کا نام لکھا ہے۔ اور روایت کے حوالے سے انہوں نے آپ سے پوچھا کہ کیا یہ روایت صحیح ہے؟ میں نے صحیح کیا کہنا، یہ جو الکافی جو کی کتاب روضہ میں نا شیعہ حضرات کی بڑی مستند کتاب ہے، مگر اس کا بیان کرنے میں ہم اہل سنت والوں شیعہ کہتے ہیں کہ 4 کے سوا سارے اسلام سے مرتد ہو گئے، ایسا کوئی آپ ان کی رجال کی کتابیں دیکھیں نا، زیادہ نہیں، علامہ مامکانی کی تنقیر انکار دیکھ لیں، بہت صحابہ کے ساتھ حسن نیک صفا سب چلے جائیں، مرتد کوئی نہیں۔ باقی جو مرتد کا لفظ آیا روایت بھی اتنی کو مضبوط نہیں، مرتد ویسے اپنی کتابوں میں نظام الاعتبار میں علامہ تحبیب میں ٹھیک ہے غلطی ہے مگر لکھی مرتد ہو گیا۔ چلے پہلی بات تو یہ ہے کہ روایت صحیح نہیں، چلیں جزاکم اللہ واسن۔ بات جو سمجھنے نہیں بہت ضروری ہے، شیعوں کو بھی سمجھنا چاہیے سنیوں کو کہ مرتد کا لفظ صرف اسلام سے نکلنے والے کے لیے نہیں بولا جاتا،
جو اسلام چھوڑ جائے وہ بھی مرتد، مگر ایک ارتداد ہے ان الاستقامت۔ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو وہ حوض کوثر پر آئیں گے نا، اگر وہ مرتدی ہو گئے ہوتے تو حوض کوثر پر نہ آتے، ٹھیک ہے دوزخ کی طرف لے جائے گا مگر بری حرکتوں کی ہے، مگر لفظ وہاں بھی ہے لم یزالوا مرتدین علی اعقابہم منذ فارقنا، جب سے آپ انہیں چھوڑ کر کے آئے یہ اس وقت سے مرتد ہوتے تھے۔ لفظ مرتدی ہے ان صحابہ کے لیے، مگر وہ کہتے ہیں ایک ارتداد ہے اسلام ہے، اسلام سے نکل جانا، ایک استقامت سے پیچھے یعنی قیام دائم نہ رہنا۔ حضور کے دور میں جو ہے نا پختہ کچھ نہیں۔ اس طرح تو ہماری حدیث کی کتاب میں آتا ہے کہ سوائے ابن عمر کے صحابی کہتا کہ میں ہر صحابی کے بارے میں بتا سکتا ہوں کہ اس کو دنیا جو ہے نا اس نے اپنی لپیٹ میں لے، سارے کسی سوائے عبداللہ بن اس کو دنیا کو بڑا نہیں کر سکتی، اب وہ ایک ہی بچاتے ہیں۔ یہ ہے استقامت سے ہٹنا کہ پہلے جیسا پکڑو درویشی، ٹھیک ہے فتوحات ہوئی، مال آیا، پھر حالات بن گیا، اسی لیے حضرت ابوبکر غفاری پیٹ پڑے کہ یار یہ رسول اللہ کے زمانے میں درویشی تھی، وہ کیا گئی مدینے میں، اب یہ کیا ہوگا۔ تو یہ نقطہ یاد رکھنا ہے کہ مرتد اگر کہیں آئے تو مراد السلام علیکم ورحمۃ اللہ نہیں رہ جاتے ہیں۔ یہ تو حضور نے خود فرمایا تھا کہ میں تمہارے لیے بچاؤ ہوں، یہ ہو گیا ریکارڈ، جب میں چلا جاؤں گا صحابہ میں فتنے یہ ہو گیا ریکارڈ، صحابہ بعض والوں کی یہ بچاؤ یہ چلے جائیں گے، بعض والوں میں اور فتنے آئے، یہ قدرتی بات اللہ کے رسول کے زمانے میں جو دین کی حالت تھی وہ نہیں بعد میں رہی۔ ٹھیک ٹھیک، یہ ارتداد استقامت، یعنی مطلب صحیح اسلامی اصولوں پہ مضبوطی کے ساتھ قائم نہ رہنے کو بھی آپ ارتداد ان کہتے کو ہیں۔ جو شیعہ نے کہہ دیا نا کہ یہ مرتد نہیں ہوئی، یعنی پختہ ہے، مطلب کیا کہ یہ حضرت علی کے ساتھ ہے، حضرت ابوبکر کی بیعت جب انہوں نے نہیں کی 6 ماہ تو یہ بھی انہوں کے ساتھ، ان کے ساتھ انہوں نے بیعت، اس کو کہتے ہیں کہ یہ بچے ہیں۔ باقی اسلام نہیں چھوڑا، نمازیں سب پڑھتے تھے، روزے رکھتے تھے۔ جی السلام علیکم، جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بس جی چلیے، یعنی آپ نے یہ بات بتا دی کہ علامہ ذہبی نے بھی اپنی کتاب کے اندر اس بات کو لکھا ہے، لیکن یہ بات جو ہے وہ پایا ثبوت تک نہیں پہنچتی، اور ارتداد کا آپ نے ترجمہ یہ کیا کہ ایک تو ہے کہ دینی اسلام سے پھر جانا، یہاں وہ مراد نہیں، اس کا معنی یہ کہ ان کے استقامت نہیں رہی، ورنہ اس حدیث بخاری میں بھی یہی آتا ہے کہ آپ کے بعد نا مرتد ہوتے چلے گئے، لفظ مرتد ہی ہے، حالانکہ وہ حوض کوثر کی پہنچتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آخر میں چلیے آدم قریشی صاحب ہیں جی، ایک ہمارے بھائی یو کے میں، اور انہوں نے میل کے ذریعے ہمیں ایک سوال بھجوایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک آدم کو پیدا نہیں کیا تھا، یہ بے شمار آدم پیدا کیے تھے جن کی اولادیں آج دنیا کے اندر پھیلی ہوئی ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام، بخاری بات کر رہا ہوں۔ جی بخاری بھائی ٹھیک ہیں؟ جی اللہ کا شکر، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ ہلو، جی سن رہے ہیں آپ کی بات؟ کہہ رہے بات اچھا میرا سوال یہ ہے مولانا صاحب کہ طلاق کے مسئلے کے حوالے سے کہ آدمی کہتے ہیں کہ اگر ایک شوہر سے بیوی کو طلاق دے دے اور وہ طلاق پایا رہ جائے، مطلب کہ اس کے باوجود کی کوئی گنجائش نہ رہے، تو اس کے بعد بھی اگر وہ شادی کرنا چاہے تو ان کا ڈائریکٹ نکاح ہو سکتا ہے، تو لیکن یہ آپ کا جو نظریہ ہے قرآن پاک کی جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 230 ہے اس کے مخالف میں مطلب اس میں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر کسی عورت کو طلاق ہوئی ہے تو اس کے لیے لازمی ہے کہ وہ کسی اور دوسرے خاتون سے نکاح کرے، اس کے بعد وہ کسی شوہر سے حلال ہوگی۔ آپ کی بات ٹھیک ہے، میری بات قرآن کے خلاف اور میرے منہ پر ماری ہے بات۔ اصل یہ قرآن کو ہی سمجھنے میں، حدیث پاک کو سمجھنے میں لوگ غلطی کر گیا کہ اللہ تعالیٰ نے جو کہا تھا نا کہ 2 مرتبہ وہ آدمی رجوع کر سکتا ہے، یا اگر رجوع کی مدت گزر بھی جائے تو دوبارہ ڈائریکٹ ان کا نکاح ہو سکتا ہے، اس کو یہ سمجھ لیا نا کہ بس آج کہہ دیا طلاق یہ دونوں مسئلے ختم ہو، اس کا کیا فائدہ ہو؟ جو شریعت کا منشا تھا کہ اگر وہ رجوع کرنا چاہے آگے آتا تو وہ اتنی مدت تک رجوع کا حقدار ہے، تو معلوم ہوا وہ طلاق ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے گنجائش رکھی ہے کہ اگر سوچنا چاہیں تو وہ اسی طرح ہو سکتی ہے کہ وقفوں سے، تاکہ وہ نا اگر عقل آ جائے تو سوچ سکے۔ اب اس میں زیادہ امت نے یہ کیا، بہت سمجھنا زیادہ رہتی تو یہ کیا کہ 1 مہینے ایک دے دے، اگلے حید کے بعد پاک کو دوسری دے دے، پھر حید آئے پھر پاک کو تیسری دے دے، اس کو 3 سمجھ لیا۔ کچھ نے تو یہ سمجھ لیا اکٹھی 3 دے دیں، وہ تینوں کچھ نے یہ مہربانی کی یہ تو نہیں مہینہ بعد، مگر یہ بھی بے بنیاد بات ہے، مہینے سے کیا پیدا ہوا؟ میں جو کہتا ہوں سب سے الگ
کہ ایک طلاق دینے کے بعد طلاق دے ہی نہیں سکتے جب تک اس کو دوبارہ بیوی نہ بنائے یا رجوع کرے. اگر مدت گزر گئی ہے تو اس سے دوبارہ نکاح کرے, پھر کبھی موقع آئے گا تو دوسری طلاق دے. ورنہ مہینہ کے بعد صرف مذاق ہی ہے کہ وہ عدت گزار رہی ہے, تم طلاق شدہ اور اس کو طلاق دیتے, کیا فائدہ اس کا؟ تو مسئلہ اصل میں سمجھنے کے لیے گہرا, یہ زندگی کے لیے 3 چانس, ایک طلاق, ایک نکاح میں ایک طلاق دی, 3 ماہ تک یا 3 حیض تک رجوع کر سکتا, اگر گزار دیا نکاح کر سکتا, جب نکاح کر لیا یا رجوع کر لیا تو دوبارہ بیوی بن گئی, اب پھر موقع ملے گا تو پھر کبھی ناراض ہوگا دوسری طلاق دے سکتا, پھر بھی یہی رہے گا اس مدت تک رجوع دوبارہ. 3 چانس زندگی میں اس نے پورے کرنے الگ الگ رجوع کر کے بیوی بنا کر, پھر وہ بات ہے کہ وہ اور کسی اور سے نکاح کرے, ڈرامے کے طور پر ہی, جس کو حلالہ کہتے ہیں. یہ حلالہ سوچنے والوں پر اللہ کی فرشتوں کی لعنت. جتنی بےزتی عورت کی پہلے اس نے طلاق دیا اور کو دیتے اور شرطیں بھی لگا دی کہ جوان آدمی, بچہ نہ ہو, بوڑھا نہ ہو, جو پوری طرح جمع نہ کر سکے, اس سے نہیں حلال ہوتی, اچھی طرح عورت کو بےزت کر, شرم کرو. وہ مراد تھا سچا نکاح کہ کس میں کوئی سازش نہیں, کوئی ڈرامہ نہیں, ایمانداری سے اب عورت کسی خاوند کے ساتھ نیک نیتی سے نکاح کرتی ہے بسنا, اور وہ بستے رہیں, پھر بائی چانس ان کا اختلاف ہو یا ان میں سے کوئی مرد ہے وہ حلال ہوگی. وہ تو اللہ نے ایک دیوار کھڑی کی تھی یاجوج ماجوج کی کہ تیسری مرتبہ طلاق دیتے ہو, سوچ لو کہ اب یہ چانس کس طرح ہو سکتا ہے کوئی بسنے کی نیت سے کرے اور پھر یہ مرے یا اس کو چھوڑے. جو سازش کے طور پر کرے کہ پہلے ہی نیت ہے چھوڑ دینا, وہ نکاح, وہ تو جنا آپ اس کا نام بیسک نکاح رکھے, وہ نکاح کوئی نہیں, عین جنا نکاح وہی ہے جو نیت ہے محسنین غیر مسافرین, کہ عیاشی نہیں کرنی ہمیشہ کے لیے اس کو بیوی بنا کر, بعد میں بائی چانس بے اتفاقی ہو جائے, ولا کا ہنگامی رات ہے, پہلے ہی نیت بات یہ نکاح کوئی. اس لیے زندگی بھر میں 3 موقع الگ الگ کہ طلاق دی ایک ہی, پھر رجوع کرے یا دوبارہ اس سے نکاح. بخاری صاحب یہاں ایک نقطہ چھوٹا سا میں واضح کر دوں, شاید اس کو سمجھنے میں تھوڑی غلطی ہوگی یا ہمیں سمجھانے میں غلطی ہوگی. مولانا نے یہ فرمایا کہ آپ نے اپنی بیوی کو خدا نہ خواستہ ایک طلاق دی اور رجوع کی مدت گزر گئی اور آپ نے رجوع نہیں کیا, اور اس کے بعد آپ دونوں تجدید نکاح کے ساتھ دوبارہ میاں بیوی بن سکتے ہیں. یہ بات ہے, یعنی جو قرآن کریم کی آیت مبارکہ کا آپ نے حوالہ دیا ہے نا, وہ تو 3 طلاقوں کے بعد ہے, یعنی محدثہ طلاق ہے. یہ 3 طلاق کے الگ الگ, جو پہلی طلاق کے بعد اگر آپ نے ٹائم میں رجوع نہیں کیا تو دوبارہ میاں بیوی بن سکتے ہیں, یعنی رجوع کا آپ کا حق ختم ہو گیا, آپ کی بیوی اپ گریڈ ہوگی, اب اس کی رضامندی آپ کے نکاح کے لیے ضروری ہے. یہی بات ہے نا مولانا؟ 2 مرتبہ تو رجوع یا رجوع نہیں تو تجدید نکاح, تجدید نکاح اس طرح 2 مرتبہ ہو سکتا ہے, تیسری مرتبہ پھر زندگی میں دے گا پھر. یہ بخاری صاحب بات واضح ہو گئی. بات ہے کہ وہ عورت, ہاں تو پھر ٹھیک ہی بات ہے نا, کوئی غلط بات ہے. امام ابن تیمیہ خود لکھتے ہیں کہ بہت سے مالکی اور بہت سے شافعی عالم یہی کہتے ہیں کہ جتنی جی چاہے طلاقیں لگاتار دیتا جائے, ایک وقت میں وہ اثر نہیں کرے گی, وہ ایک ہی رہے گی جب تک وہ دوبارہ اس کو بیوی نہیں. فتاوی میں لکھا, اس لیے اس فتوے کو لینا بری بات ہے. اسلام کے وہ فتوے لو جس سے لوگوں کے گھر آباد. چلیے راشد بخاری صاحب بہت شکریہ آپ کا, جزاک اللہ. بات واضح ہو گئی سر؟ جزاک اللہ, ٹھیک ہے, دی ہوئی ہے. مولانا وہ آدم قریشی صاحب کا سوال میں دوبارہ دہراتا ہوں. قریشی صاحب کا سوال میں نے سمجھ لیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ ایک ہی آدم اللہ نے پیدا کیا یا بہت سے آدمی پیدا کیے, کیونکہ وہ کہتے ہیں, کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں ایک آدمی کی نہیں بات, بہت سی جماعت پیدا کی تھی. یہ ساری باتیں بالکل بکواس ہے. آدم ایک پراپر نام ہے, ایک آدمی ایک اکیلا جس کا نام آدم ہے, جس طرح محمد ابراہیم نوح ایک آدمی ہے. ان اللہ اصطفیٰ, غلام پرویز بڑی ادھر ادھر کی باتیں کرتا تھا کہ آدم سے مراد بس آدمی ہیں, بے شک کروڑوں اللہ نے اکیلا پیدا کر لی. آدمیون جو کہنے لگے کہ آدم والے, آدم کوئی تھا نا جس کی وجہ سے آدمیون ہوئے, ورنہ ان کا کوئی اور نام ہوتا, نسبت کیوں ہوئی. اور پھر مان گیا کہ ایک جگہ تو قرآن کی ایسی جہاں مجبور ماننا پڑتا کہ نہیں اس نام کا کوئی خاص آدمی تھا. وہ یہی آتا ہے ان اللہ اصطفیٰ آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل, یہاں کہتا ہے, یہاں تو صاف کہتا ہے اللہ آدم کو نوح کو اللہ نے چنا. بے بس ہو گیا تو بات قرآن نہیں کہ نہیں, یہاں ایک ہی تو حقیقت میں ایک ہی آدم ہے جس کی وجہ سے ہم سب کہلاتے ہیں آدمی, آدم کی نسل.
باقی جو حیران ہوتے ہیں نا کہتے سائنسدانوں نے کیا کہنا، سائنسدانوں کے باپ دیکھتے تو سب کتنے پیدا ہوا. ایک طرف تو سائنس کا دار و مدار ہے مشاہدے پر، آنکھوں دیکھی بات مان، یہ اندازے لگانا کہ شاید ایسا ہوا بہت سے، یہ سائنس ہے؟ یہ تو کیا اثر آئی ہے؟ سائنس تو ٹھیک بنتے ہوئے اگر ان لوگوں نے دیکھے ہیں بہت سے آدمی اس وقت ہے. پھر بات کریں سائنس کے معنی کے خلاف ہے کہ بے دیکھی بات. سائنس کا معنی یہ ہے کہ بات مشاہدے میں آئی، جو مشاہدے میں نہیں آتی وہ فلسفے کا، جو قیاس میں ہے وہ فلسفہ. وہ فلسفہ قیاس آرائی خیال وہ ان کی باتیں. آدم قریشی صاحب بات واضح ہو گئی کہ مولانا یہ فرما رہے ہیں کہ آدم ایک ہی تھے جن کا نام بھی آدم تھا، ایک ہی ہستی کو اللہ وحدہ لا شریک نے پیدا کیا، اور آج کے 7 ارب انسان جو ہیں وہ سارے آدم کی اولاد، سارے بنی آدم کے بیٹوں. اور سائنس کی جو بات ہے وہ اس لیے پریکٹیکلی غلط ہے کہ انہوں نے دیکھا نہیں ہے، انہوں نے صرف سوچا ہے، اور سوچنا فلسفے کا کام ہے، سائنس کا کام اور نہیں. نہ یہ سارے سائنسدان ایسا کہتے ہیں، اگر کوئی بیوقوف چاند ایسی بات کہتے ہیں وہ سارے سائنسدان ہیں. بہت سائنسدان مومن ہیں، مسلم ہیں، صحیح بات کو مانتے ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے جزاکم اللہ احسن الجزاء. آدم علیہ السلام کا تو حضور نے واضح فرمایا کہ جمعہ جمعہ کے دن وہ جنت میں داخل کیے گئے، جنت کے دن اسی دن نکالے گئے، اسی دن بات پائی. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. برپا ہوگی. جی جی السلام علیکم. مولانا یہاں لکھا ہوا ہے کہ ایک آدمی نے اپنی بیٹی کو مطلب کچھ ہاتھ لگایا تو اس کے بارے میں بھی نکاح ٹوٹ جاتا ہے. وہی دو سوال بڑے بڑے، ایک لڑکے کی بات ہے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. مسئلہ ایک ہی. جی وعلیکم السلام ورحمۃ کوئی اللہ. نقصان نہیں پہنچتا یہ ہر طرف. جی الحمدللہ تشریف فرمائیں بھائی جی پوچھیے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اللہ تعالیٰ مہربانی میرا پوچھیں میری بہن. ایسا میرا سوال یہ ہے کہ قرآن پاک میں نے ایک جگہ پہ پڑھا ہے کہ کثیر اعظم وَلَقَدْ جَرْبِهِ الْعَامِلُونَ، تو میں نے یہ پوچھنا ہے کہ یہ عاملون ہے یا عاملون ہے؟ کہاں پڑھا ہے؟ کس سورہ میں پڑھا؟ مطلب یہ سورہ نہیں ہے، یہ سورہ کی تفسیر میں لکھا ہوا ہے، ایک جگہ کثیر اعظم لکھا ہوا ہے. تو کیا پڑھا؟ وَلَقَدْ جَرْبِهِ الْعَامِلُونَ. یہ دوبارہ پڑھیے بھائی جی. وَلَقَدْ جَرْبِهِ الْعَامِلُونَ. جربہ جربہ ہوگا جی کہ انہوں نے عمل کرنے والوں نے اس کا تجربہ کیا. یہ جربہ ہے؟ نہیں اب اس کا ترجمہ بھی لکھا ہے ساتھ. نہیں ترجمہ نہیں لکھا، بس اس نے بس اتنا ہی لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. کچھ بھی نہیں ڈلا ہوا ہے، سمجھ نہیں لگتی کس طرح سے پڑھنا ہے. کوئی سورت کا حوالہ نہیں دیا ہوگی؟ نہیں وہ میں نے تو وہ تفسیر ہی کہیں لکھی ہوئی ہے، بس اتنا ہی. کسی وظیفے کے حوالے سے ہے بھائی جی؟ نہیں سمجھ گئے نا آپ. وہ میری بہن انہوں نے کسی آیت کے بارے میں لکھا ہوگا کہ اس کو اتنی بار پڑھا گیا یا اس طریقہ سے پڑھا گیا تو انشاءاللہ یہ مقصد حاصل ہوگا. ہمارے قرآنی کے علماء تفسیروں میں لکھتے ہیں نا، بڑی اچھی بات ہے. تجربے میں آ گئی بات، وہ کہہ رہے ہیں وہ اس میں پھر آتا ہے وَلَقَدْ جَرَّبَهُ الْعَامِلُونَ. عاملون عین کے ساتھ یہ نا عاملون کہ عمل کرنے والے لوگوں نے، عاملوں نے اس پر تجربہ کیا، یعنی پریکٹیکلی کر کے دیکھا کہ واقعی یہ تھا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. جی بالکل. مولانا صاحب ایک دوسرا سوال کر سکتے ہیں؟ جی کر سکتے ہیں بہن، کیوں نہیں کر سکتے. مولانا صاحب اس طرح ہے کہ جو عمرہ بدن یا حج بدن کرتے ہیں، ایک تو اس کا صحیح طریقہ بتا دیں. دوسرا ایک ہمارے عزیز ہیں، انہوں نے اس طرح سے کیا ہے کہ ان کے والد صاحب کی خواہش تھی حج کرنا، یا تو وہ نہیں کر سکتے. ان کے فوت ہونے کے بعد ان کی اولاد ثابت ہوئی ہے کہ وہ کر سکتی ہے، لیکن ابھی ان کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ جا سکیں. تو والد صاحب کے نام کسی اور شخص کو عمرہ کرنے کے لیے بھیج دیا، پیسے بھی خود بھی نہیں ہے اس کو. تو یہ کیا طریقہ قبول ہو سکتا ہے؟ ہم میری بہن بالکل قبول ہو سکتا ہے اگر ان کے پاس وہ خود نہیں جا سکتے، دوسرے کو خرچہ دے کر بھیج دیا تو بالکل ٹھیک ہے. والد میں جو یہ حج رہ گیا نا، یہ قرضہ بن گیا، تو بندوں کا قرضہ ادا کرنے سے اللہ کا زیادہ. اس لیے بیٹوں نے جلدی شاباش اللہ ان کا عمل قبول کرے اور والد مرحوم کو اللہ تعالیٰ جنت میں جگہ دے. بہت اچھی بات کر دے، بند کر دے. قرار ہے نا تو بالکل ٹھیک قرار ہے. بس بس